حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب شرک عام تھا، بت تراشے جاتے تھے، لوگ انہیں سجدہ کرتے تھے۔ ابراہیم نے سوال کیا، سوچا، غور کیا۔ انہوں نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، ستارے دیکھے، لیکن دل نے گواہی نہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ قوم ناراض ہوئی، باپ دشمن بن گیا، بادشاہ نمرود سامنے آیا، آگ بھڑکائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ایمان کی پہلی عظیم فتح تھی، مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ سال گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ دل میں ایک دعا تھی، ایک خواہش، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا صرف اولاد نہیں تھا، یہ امید تھا۔ لیکن پھر ایک اور حکم آیا۔ اللہ نے فرمایا، ہاجرہ اور اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑاؤ۔ مکہ اس وقت ویران تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم مان لیا۔ جب واپس مڑنے لگے، ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ بولیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بھی قربانی تھی۔ سالوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے چلتے، کام کرتے۔ پھر وہ رات آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ خواب بار بار آیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ دل لرز گیا، ہاتھ کانپ گئے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا رائے ہے؟ یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے عظیم مکالمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے والد، جو حکم دیا گیا ہے وہی کریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نہ خوف، نہ شکایت، صرف اطاعت۔ باپ اور بیٹا منا کی طرف بڑھے۔ شیطان آیا، وسوسہ ڈالا، لیکن پتھر مار کر اسے دور کیا گیا۔ یہی آج جمرات ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی۔ اسماعیل نے کہا، ابا جان مجھے الٹا لیٹائیں تاکہ آپ کے دل میں رحم نہ آئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، چھری چلائی گئی، لیکن اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ چھری نہ کاٹ سکی۔ اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا۔ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ قربانی جان کی نہیں تھی، یہ نیت کی تھی۔